آج میرے اس موضوع کے سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ آج میں ختم کرنے لگوں جو میں نے شروع کیا تھا اس کو۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، ایک خلاصہ 2-3 منٹ میں جو نئے مومن آئے ان کی خدمت میں عرض کر دوں، اور جو پہلے سے ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ کی ذات نے ہمارے کاندھوں پہ ڈالی ہے۔ قرآن میں خود فرمایا کہ اللہ جس کو مال دیتا ہے اس کا بھی امتحان لیتا ہے، جس کو اولاد دیتا ہے اس کا بھی امتحان لیتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ دنیا کو چھوڑ دے، لیکن یہ امتحان اتنا بڑا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بچے کی دینی تربیت کی کوشش ہی نہیں کرے گا، فرمایا اس کو ملائکہ بغیر نام اعمال دیکھے سیدھا جہنم بھیجیں گے، اور یہ بچہ انسان کے جہنم جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ایک کوشش ہر بندے نے کرنی ہے اولاد کی دینی تربیت کی۔ اگر نہ اولاد سدھری اس کے بڑے مقدر، لیکن کوشش وگرنہ بھی کئی انبیاء کی اولاد نہیں سدھری، لیکن کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے۔ اس میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آل محمد کے گھر کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات معصوم نے یہ فرمایا کہ اگر تو اچھی اولاد چاہتا ہے تو پہلے اپنے لیے اچھی زوجہ کا انتخاب کر، سیرت اور کردار دیکھ کر اس کے بعد شادی کر، اور اس کے نتیجے میں ایک اچھی اولاد دنیا میں آ سکتی ہے۔ وگرنہ اگر زوجہ کا سیرت اور کردار اور اخلاق درست نہیں ہے تو اس سے اچھی اولاد دنیا میں نہیں آئے گی۔ پھر بچے کا دنیا میں آنے کے بعد اذان و اقامت جو کہی جاتی ہے وہ ایک پیغام ہے کہ ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچے کے جن کانوں میں وہ پاک ذکر کی آواز گونجی ہے بچپن میں، پھر کوشش کریں کہ ان کانوں میں کوئی اچھی آواز ہی پڑے۔ یہ ماں باپ اس بات کا خیال رکھیں۔ عرض کیا تھا خدمت میں آپ کی کہ گھٹی خاک شفا کی نہ ہو سکے تو معصوم نے فرمایا پھر ذریعہ فرات کے پانی کی گھٹی دینی چاہیے بچے کو، اور گھٹی بھی کسی ایک اچھے نیک انسان سے رکھوانی چاہیے، یہ سیرت معصومین ہے۔ نام بھی کسی ایسے بزرگ نمازی انسان سے رکھوانا چاہیے کہ جو اسلامی نام رکھنے کے آداب سے آگاہ ہو۔ یہ بھی آپ کو کیا کرنا۔ اس کے بعد میں نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں تربیت کی زمین بناتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اور پھر خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ ایسا کرے کہ انسان کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کہے کچھ اور کرے کچھ، کردار درست ہو ماں باپ کا۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، بچے کی توہین نہ کریں، احترام کریں اپنے بچوں کا، ان کو شخصیت دیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو تمہیدات کے بعد ایک زمین بن جاتی ہے اولاد کی تربیت کی۔ بچہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ صاحب کردار ہے، میری ماں صاحب کردار ہے، جو ہم مجھے کہتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرتے ہیں۔ پھر بچہ مطمئن ہو کر آپ سے تربیت لے گا۔ اور اس میں کہا تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تربیت کا پھر دو زمانہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ معصوم نے فرمایا 7 سال تک بچے کو تو نے محبت دینی ہے، گھر میں دین پہ عمل کرنے کا ماحول قائم کرنا ہے۔ بچے کو منہ سے بول کے نہیں کہنا بیٹا نماز پڑھ قرآن پڑھ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس خود اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں خود عبادت کا ماحول قائم کریں۔ آپ کو دیکھ دیکھ کے بچہ نقلیں اتار کے قرآن کا بھی عاشق ہوگا، نماز کا بھی عادی ہو جائے گا۔ 7 سال کو ہو جائے، یہاں سے تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے معصوم فرماتے ہیں۔ اور یہ 7 سے 14 سال یہ سنہرے سال ہے 7، جس میں آپ نے اپنے بچے کو ایک سلیبس پڑھانا ہے جو معصوم نے تعلیم دیا۔ وہی سلیبس میں نے شروع کر رکھا تھا۔ اس میں سے میں نے کہا کہ مولا متقیان فرماتے ہیں ابتدأ بتعلیم کتاب اللہ عز وجل، فرمایا میں علی کے نزدیک سب سے پہلی کتاب جو بچہ پڑھتا ہے وہ قرآن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وحلالی وحرامی، اس کے بعد بچے کو قرآن کے حلال و حرام پڑھا، شرائع و احکام، جتنے بھی احکام خداوندی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے وہ تیرے بچے کو آنے چاہیے۔ یہ تعلیم دینا احکام کی، حلال و حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ پڑھانا اپنے بچے کو جو پریکٹیکل لائف سے متعلقہ اسلام کے احکام ہیں، یہ ماں باپ کے واجبات اور فرائض میں شامل ہے۔ تیسری چیز عرض کی تھی کہ معصوم فرماتے اپنے بچوں کو ہماری احادیث یاد کرواؤ، فرامین ائمہ یاد کرواؤ۔ اور اس میں بتایا تھا کہ معصوم نے فرمایا اپنے بچے کو ہماری حدیث یاد کروا، قبل ان تذهب بهم المرجئہ، اس سے پہلے کہ گمراہ ٹولے تیرے بچے کو اٹھا کر لے جائیں۔ پڑھا اپنے بچے کو ہمارا فرمان۔
اور یہ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ قرآن بچہ پڑھ سکتا ہے۔ توجہ رہے میرے طرف، بچہ دیکھیں نا، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بچہ قرآن پڑھانا ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، حدیث پڑھانا بچے کو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، احکام شریعت سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری اب ظاہر جن ماں باپ کو خود کو نہیں پتا ان چیزوں کا، وہ بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی مسجد آباد اور مسجد میں عالم دین موجود ہوں، جیسا کہ آپ کے یہاں موجود ہیں۔ بس آپ ان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اس کے مطابق بچہ خالی بھیج دیں۔ مولانا صاحب آپ کے بچے کو قرآن بھی پڑھائیں گے، فرامین ائمہ بھی پڑھائیں گے، اور ساتھ احکام شریعت بھی پڑھائیں گے۔ اور حقیقت یہ، میں رات کو بھی بات ہو رہی تھی مارننگ شریف میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے 10 دنوں کی شاید اتنی حیثیت نہیں ہے جو ہم آتے ہیں آپ کے پاس۔ ذاکر مولانا جو بھی آ گیا سدھارنے یا بگاڑنے والا اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا 355 دن مسجد کا امام کر سکتا ہے۔ لیکن 355 دن بچے نوجوان جو ہیں وہ لوگ امام جماعت کے اختیار میں ہیں، اور 10 دن ہوتے ہیں ہمارے۔ تو اگر ہم اس میں کوئی گڑبڑ بھی کریں نا 10 دنوں میں، تو وہ گڑبڑ حقیقت ہے کور ہو سکتی ہے اگر 355 دن مسجد اپنا صحیح فریضہ انجام دے۔ مسجد سے پیغام ملے اگر بچوں کو، حدیث ائمہ بھی ملے، سیرت بھی ملے، تو پھر ایسی نسل پھر مار نہیں کرتی۔ میں نے مثالیں آپ کو کر دی تھی۔ میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ اب وہ حصہ گفتگو کا جو کل نہیں کیا تھا مکمل کرنے لگا ہوں اس کو۔ چوتھی چیز جو معصوم فرماتے ہیں تو ان پہ واجب ہے اپنے بچے کو سکھانا، وہ فرمایا اسلامی روایات، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب۔ لیکن احکام شریعت ایک الگ چیپٹر ہے، تہذیب اسلامی ایک الگ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں نا، باپ اور بیٹے کا ایک جگہ بیٹھنا یہ شریعت میں حرام کوئی نہیں ہے۔ اس کا حکم شرعی یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اگر ایک ہی جگہ پر دونوں بیٹھ کے شریعت میں حرام، لیکن تہذیب اسلامی میں نامناسب ہے۔ اسلامی تہذیب میں دیکھیں نا، میں ایک مثال دوں آپ کو۔ میں آپ کے آتا ہوں تو یہاں تو بیٹھنے کا موقع ہی کو نہیں ملا، آئے اور گئے، ٹھیک ہے؟ اگر میں بیٹھنے پہ آؤں تو آپ یہ ہے کہ آپ کا بچہ نوجوان جو میزبان ہے وہ اگر بائیں ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ جو ہے نا، اس سے اگر مجھے پانی دے گی، شریعت میں حرام کوئی نہیں ہے۔ توضیح مسائل اٹھائیں، وہاں پر لکھو نہیں لکھا ہوگا یہ حرام ہے، لیکن اسلامی ثقافت میں یہ نامناسب ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا احکام شریعت ایک الگ چیپٹر ہے اور اسلامی آداب ایک الگ چیپٹر ہے۔ میں ایک اور مثال دے دوں، آج آپ کو شاید آپ حیران اور پریشان بھی ہوں گے میری مثال پر، کہ یہ جو مجلس میں مکا ہوتا ہے نا، یہ پردے کے پیچھے ہو یا پردے کے باہر؟ میں تو دونوں نہیں کرتا، خدا کا شکر ہے، نہ پردے کے پیچھے نہ پردے کے باہر۔ کئی پردہ نشین پردے کے پیچھے کر لیتے، ٹھیک ہے، اور جن کے اوپر پردہ کو نہیں وہ سریعام کر لیتے۔ میں اللہ کا شکر ہے دونوں طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہے، لیکن میں گزارش ہے یہ شریعت میں حرام کوئی نہیں ہے۔ لیکن آخر مجھ پہ واجب نہیں ہے کہ میں چکوال سے اٹھ کے یہاں آؤں اور یہاں کر آپ کو فضائل سنو، مذہب سنو، یہ میرے واجبات میں شامل نہیں ہے۔ لہذا میں کہہ سکتا ہوں میں نے 4 لاکھ لینا ہے، 5 لاکھ لینا ہے، 3 لاکھ، 2 لاکھ، میں کہہ سکتا ہوں شریعت میں یہ حرام نہیں ہے۔ توضیح مسائل اٹھا کر دیکھیں، حرام نہیں ہے۔ لیکن جب آپ تہذیب اسلامی میں جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا یہ اسلام کی تہذیب میں نامناسب ہے کہ اس قسم کی عبادت کی ایسی اجرت لی جائے، نامناسب۔ خود قرآن نے کہا کہ ان کا آخرت میں حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو عمل صالح کو بجا لاتے ہیں دنیا کی خاطر، ان کا آخرت میں سے حصہ دنیا میں لے لیتے ہیں، جو لینے آخرت میں حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت میں حرام نہیں ہے۔ فقہ اہل بیت میں کسی مجتہد نے فتویٰ کوئی نہیں دیا، یہ جذباتی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن کسی مجتہد نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ بندہ گناہگار ہے، اس نے فعل حرام کی ہے۔ لیکن تہذیب اسلامی اور اخلاق اسلامی کے حساب سے نامناسب ہے، کیونکہ اس کا اجر وہ بہت زیادہ ہے، اجر دوسرا اجر بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر
جو ہے نا میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ اگر انسان اس میں چپ رہے آخرت کا اجر بہت زیادہ ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں گا آپ کو, میرا تجربہ ہے, ناراض نہیں ہونا, جاتے بھی سیدھی سیدھی باتیں کہہ جاتا ہوں کہ مطلب ہمارے دائیں بھائی ہیں لوگ جو شاید طے کر کے 15 لاکھ پہ پڑھ رہے ہیں, لیکن 12 محرم کو ہمارے گھر کے حالات ان سے بہتر ہوتے ہیں. چونکہ ہاں مال کا کثیر ہونا اور ہے, مال میں برکت ہونا اور ہے. کثرت اور ہے, برکت, یہ دو الگ الگ چیزیں. کثرت اور ہے اور برکت اور ہے. کہیں پہ کثرت ہوتی ہے, برکت نہیں ہوتی. میں مثالیں دو دینے دے, کثرت اور چیز ہے, برکت پھر کہہ رہا ہوں کثرت اور ہے, برکت. اور برکت کا مطلب کیا ہے بھلا؟ خود بھائی بیٹھے, برکت کا مطلب ہوتا ہے دوام. برکت کا اصل مطلب کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ہے, تبارک اللہ احسن الخالقین. برکت کا اصل مطلب ہے کسی شے کا دائمی ہونا. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھیے گا بڑے بڑے رئیس جاگیردار, دیکھیں نا کتنی دولت تھی قارون اور شداد کے پاس, لیکن ان کی اس کثیر دولت کا کہیں پہ نام و نشان موجود نہیں ہے. لیکن زہرا کے گھر سے 3 روٹیاں گئی تھی خالی. قیامت تک قرآن قصیدے پڑھتا رہے گا. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر, قیامت تک قرآن قصیدے پڑھتا رہے گا. یہاں پر کثرت نہیں, برکت ہے. میں ایک بات آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں 1 لاکھ روپیہ کماؤں لیکن اس سے میری پوری نہ پڑے, لیکن ہو سکتا ہے 1000 کماؤں پوری پڑ جائے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. مال کا زیادہ ہونا الگ بات ہے, اور اس کا پوری پڑ جانا یہ الگ بات ہے. کہنے کا مقصد برای یہ بات مثالیں سے دائیں بائیں طرح ہوگی. میں خدمت میں آپ کی عرض کروں کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار, اور یہ خود مجھے والد صاحب نے فرمایا تھا, مجھے والد صاحب والدہ صاحبہ دونوں نے فرمایا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی مک مکا نہ کرنا. جتنا بڑا نام مرضی ہو جائے, مک مکا نہیں کرنا, نہ پردے کے پیچھے نہ پردے کے باہر, کی صورت نہیں کرنا. اللہ کے ذات پہ شکر ہے, حقیقت ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کی کئی ہوئی باتوں کا لحاظ رکھتا ہے, خدا اس کو سب کچھ دے دیتا ہے. بندہ آیا تھا پاک پیغمبر کی بارگاہ میں, اس نے کہا مولا میں نادار ہوں, میرے پاس آئی کچھ نہیں. فرمایا جا ماں باپ کے ساتھ نیکی کر. اس نے کہا مولا میرے گھر میں بھوک بھانگ رہے, آپ کہتے ماں باپ کے ساتھ نیکی کیسے کروں جا کر؟ پاک پیغمبر نے فرمایا اگر اور کچھ نہیں کر سکتا, ایک میٹھا بول بول کے نیکی کرتا ہے. اور وہ بندہ سال کے بعد جب نبی کی خدمت میں آیا تھا تو بندہ ارب پتی بنا ہوا تھا. جب اگلے سال آیا پھر بھکاری بنا ہوا تھا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کا حبیب اس کو ہوا کیا؟ فرمایا جب تک ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا رہا, جب تک اپنے ماں باپ کے ساتھ رابطہ رکھا, اللہ اس کے اوپر مال بھی دیتا رہا, مال میں برکت بھی دیتا رہا. ادھر ماں باپ سے تعلق توڑا, مال تھا لیکن برکت ختم ہو گئی. کبھی سروے کیجئے گا, جتنے بھی 18 20 لاکھ والے ان کے برے حال ہوتے ہیں 13 محرم کو. میں خدمت میں عرض کروں اسلامی تہذیب اور اقدار یہ سکھانا ماں باپ کے واجبات میں شامل ہے, ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے. اسلامی اقدار اپنے بچوں کو سکھانا, اور یہ مولا متقیان کے گھر میں ہوتا تھا. کتنا دیکھیں نا زبردست بات, امیر کائنات کے گھر میں باپ اور بیٹا دونوں تشریف لائے. حضرت نے جب وہ کھانا کھا چکے تھے, یہ اسلامی آداب کا حصہ ہے, واجب نہیں اسلامی آداب کا حصہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے ہاتھ خود دھلوائے. امیر کائنات نے کمبر کو نہیں کہا بلکہ خود اٹھے اور باپ کے ہاتھ خود دھلوائے. بیٹے کے ہاتھ دھونے کا محمد حنفیہ کو حکم دیا. بیٹے کے ہاتھ حضرت محمد ابن حنفیہ نے دھلوائے. حضرت محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ بابا آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے, مجھے کہہ دیا ہوتا میں دونوں کے ہاتھ دھلوا دیتا. امیر کائنات نے فرمایا اگر تو دونوں کے ہاتھ دھلوا دیتا تو باپ اور بیٹے کے مرتبے میں فرق نہ رہ جاتا. باپ کے ہاتھ
میں نے دلوائے بیٹے کے تجھ سے دلوا کر میں تجھے میسج دینا چاہتا تھا کہ اسلامی روایات اور اقدار میں باپ اور بیٹا کا ایک مرتبہ نہیں ہے. بیٹے کو باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے, باپ سے اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, اور اے گل نہیں کرنی چاہیے بابا جی چپ کرو کہ بندے نو گل کرن دیو, یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ مکافات عمل ہوتا ہے. میں اپنی برادری میں نے دیکھا ایک بندہ تو اس نے مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا جا کر, اس نے کہا کہ قبلہ یہ کوئی قانون ہے جس میں بندہ درخواست دے کر باپ تبدیل کر لے؟ میں نے میرا ابا چنگا نہیں لگتا. انہوں نے کہا کوئی قانون نہیں ہے. اس نے خالی بات کی تھی, اس کے بچوں نے اب بھی زندہ ہے, اس کے بچے خود مرحوم ہو گئے, اس کے بچوں نے بھرے مجمع میں اپنا باپ تبدیل کر دیا تھا. وہ کہتے تھے چچا باپ یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا, اپنے چچا کے گھر ہی دے. اب بھی اپنے چچا کے گھر ہے, باپ کا نام اور فاتحہ تک کہلوانے کو تیار نہیں ہے. مکافات عمل ہوتے ہیں. یہ اسلامی آداب اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ سکھانے چاہیے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ابھی میں نے مثال دیا, آپ کا بچہ مہمان آپ کے گھر آیا, آپ نے دیکھا کہ میرے بچے نے اس طریقے سے مہمان کو پانی دیا بائیں ہاتھ سے. بچے کو پیار سے, اس وقت جھنک کر نہیں, پیار سے الگ سے بات میں سمجھائیے کہ بیٹا اسلامی آداب یہ ہے کہ جب کسی مہمان کو پانی دیا جائے تو دائیں ہاتھ سے دیا جائے. یا آپ کے بچے نے, یا آپ کے مطلب کسی عزیز نے مسافہ کیا, بچے نے مسافہ کیا, فی الموضوع بچہ ہے, مہمان سے مسافہ کے منہ ادھر تھا اس طرح کر کے مسافہ کیا, اس کو پیار سے بات میں سمجھے بیٹا جی جس کے ساتھ مسافہ کرتے اسلامی آداب یہ کہ چہرے کرو خودی اسی کی طرف فرج. مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے, صحیح بات ہے, کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سلام کرتے ہیں ایسے کر کے, ایسے کر نہ کریں. اگر آپ نے نہیں کرنا تو کم از کم مسافر کی توہین نہ کریں. اگر آپ کو کلف لگے یہ سلام ہی نہ کریں, کون شوق مجھے یہ کسی اور کو سلام کرے, لیکن اگر کرنا ہے تو انسانوں کی طرح سلام کرے, پورا سلام کرے. پاک پیغمبر نے فرمایا جب مومن اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے نا, فرمایا مومن مسافہ کرنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو یہ وہاں پر ایسے کرنا نہ کریں, نہیں دل تو نہ کریں. یہ بھی آپ کو عرض کروں, یہ جو ہم جھوٹی تواضع کرتے ہیں نا, جھوٹی تواضع, میرا دل نہیں چاہتا وہ مولانا صاحب فرض کریں میرے ساتھ گاڑی تک چل کے فرض کریں کوئی وجہ کسی بھی صاحب سے, تو میں ویسے کہہ دوں آئیے جناب, یا میرا نہیں دل چاہتا کہ یہ جام کے چٹھا میرے ساتھ جائے فرض کریں, تو میں کہوں جی بسم اللہ بیٹھو, یہ حرام ہے, شرن جائز نہیں ہے, یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے. آپ کا دل نہیں چاہ رہا اور آپ کہیں. امام رحمۃ اللہ ہندوانا کھا رہے تھے اور ایک بندہ مہمان آ گیا, انہیں مہمان کو آفری کوئی نہیں کی, مہمان پریشان, خود کہہ رہے مجھے آفری کو نہیں, کتنی بڑی شخصیت ہے. جب وہ جانتے تھے بندہ پریشان ہے اس بات پر, انہوں نے اس کو فرمایا کہ میں نے آپ کو ہندوانے کی آفر اس لیے نہیں کی کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا آپ ہندوانا کھائیں. ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو کہتا تو کہ جھوٹ بن جاتا اور شرن جائز بھی نہیں تھی. اب سوال یہ کہ میرا کیوں نہ دل چاہا کہ آپ ہندوانا کھائیں, فرمائے ہندوانے کا ذائقہ کڑوا تھا, اور حکم یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. مجھے خود کھانے میں بھی یہ پسند کوئی نہیں ہے, میں تجھے کیسے آفر کرتا ہوں. اب رہا مسئلہ کھا کے, اور فرمایا ہے اللہ کی نعمت ضائع ہو جائے گی, اسراف ہو جائے گا, اس لیے کھا رہا ہوں. اسلامی آداب ساتھ ساتھ بتانے چاہیے. آپ کا بچہ ہے وہ بات کے بیچ میں بول پڑتا ہے, وہ تو ماشاءاللہ ہم بڑی سلجھی ہوئی قوم ہے. یہ ٹاک شوز آپ دیکھتے رہتے ہیں نا, وہاں جناب کوئی دوسرے کی بات مکمل نہیں ہونے دیتا جناب, وہ آدھی اس کی بات منہ میں وہ شروع ہو گیا, پھر تیسرا, پھر چوتھا شروع ہو گیا. میں آپ کو عرض کروں, آپ بچے کو بتائیں وہاں پر کہ بیٹا دوسرے کی بات نہیں کاٹتے, بات مکمل ہونے دیتے اور پھر اپنی بات کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اسلامی آداب ماں باپ کو خود کو پتہ ہونے چاہیے, اور وہ پھر اپنی اولاد کو سٹیپ بائی سٹیپ ماں باپ کو سکھائیں. ٹھیک ہے, اور پتہ نہیں پانچویں یا چھٹی جو بھی چیز ہے وہ دنیاوی تعلیم, یہ بھی ماں باپ کے واجبات میں شامل ہے, ذمہ داریوں میں شامل ہے. سیرت ائمہ گواہ اس بات پر, ائمہ علیہ السلام جو ہے اپنے بچوں کی پڑھنے لکھنے کا بھی انتظام فرمایا کرتے تھے. پاک پیغمبر جو ہے
میں نے کہا ان کی سیرت بھی سنت ہے، ان کا فرمان بھی سنت ہے، ان کا فعل بھی سنت ہے۔ پاک پیغمبر کی دور میں جب جنگی قیدی آتے تھے تو نبی کئی ایسے جنگی قیدیوں کی قید معاف کر دیتے تھے۔ جو پڑھا لکھا ہوتا تھا اس کو فرماتے تھے تو 2 3 4 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا، تیری قید معاف ہے۔ اہمیت تھی، یعنی خود یہ نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ اہمیت تھی دنیاوی تعلیم کی۔ اور ائمہ علیہ السلام خود دنیاوی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہی کری ہوگا، میں نے سنائی پچھلے دنوں روایت کہ جو آپ کے 5ویں امام کے دور میں جب وہ آیا تھا شام مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے لیے، تو آقا نے، میں نے آگے چھوڑ گیا تھا بات کوئی، وہ حیران ہو گیا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، 4000 شاگرد ہیں، اپنا استقبال ہی بھول گیا۔ اس نے سوال کیا کہ فیما تتحدثون یا ابا جعفر، اے جعفر صادق کے بابا آپ کس علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ فرمایا اتحدث فی علم الجغرافیہ، میں اس وقت اپنے شاگردوں کے ساتھ علم جغرافیہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ اس نے کہا کہ ما ہی الجغرافیہ، یہ علم جغرافیہ شے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا فهو علم يتحدث فيما بين الارض والسماء، فرمایا یہ وہ علم ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ میں موجود چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اپنے جو گورنر کو کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، باقی تو سمجھ میں بات آگی، جغرافیہ سب کچھ میں سب کچھ یہاں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو چھوٹا سا بچہ یہاں پر یہ کون ہے؟ کہا یہ اس امام کا بیٹا ہے۔ کہا کیا اس بچے کو وہ جو بابا پڑھاتا ہے علم وہ سمجھ آتا ہے؟ کہا ہو اکثرهم نقاشا و سوالا، فرمایا اس پوری شاگردوں کی بزم میں جو سب سے زیادہ سوال اٹھاتا ہے وہ یہی بچہ ہے۔ دنیاوی تعلیم میں بھی شاگرد تھے، ائمہ علیہ السلام کے اہتمام تھا، سائنسدان تھے، ریاضی دان تھے، ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے، ماہرین فلکیات آیا کرتے تھے۔ دنیاوی تعلیم کی بھی اہمیت ہے، اور یہ خود باقاعدہ مراجع کرام کا فتویٰ ہے۔ یہ ڈاکٹر، انجینئر، یہ جتنے اور زندگی کے شعبہ جات ہیں جو زندگی کی ضروریات میں شامل ہیں، فرمایا یہ اتنے خدمت میں آپ کے عرض کروں گا کہ ڈاکٹر اتنے بنانا، اتنے انجینئر بنانا، اتنے آرکیٹیکٹ بنانا کہ جو اس اسلامی معاشرے کی ضرورت کو پورا کر سکیں، یہ واجب کفائی ہے۔ جس طرح علماء بنانا واجب کفائی ہے، علماء دین، اس طریقے سے دنیاوی علوم کے ماہرین پیدا کرنا بھی واجب کفائی ہے۔ اور اس میں اگر کوئی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں سیکھتا تو سب کے سب گناہگار ہیں۔ اسی لیے خود معصوم نہیں، دیکھیں نا، میرا مقصد یہ نہیں کہ سارے کے سارے بچے اب مولانا بنا دیں، سارے پیچھے نماز بن جائے گی تو پیچھے کون پڑھے گا؟ کیونکہ عام طور پر ایک دوسرے کے پیچھے علماء کرام پڑھتے کوئی نہیں، سارے پیچھے نماز بنے گی تو پھر کون پڑھے گا دوسرے کے پیچھے؟ کوئی پیچھے پڑھنے والے بھی اس لیے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، فرمایا سارے نہ نکل پڑو دین سیکھنے کے لیے، عالم مولانا بننے کے لیے سب نہ نکل پڑو، فرمایا ایک گروہ نکلے وَلْيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر قوم کی ذمہ داری ہے ان مسکینوں کی بات پہ عمل کریں، آگے سے ڈانگیں نہ اٹھا لیں۔ جب وہ پلٹ کر آ کر بتاتے ہیں کہ یہ دین ہے تو ان کے خلاف ڈانگیں اٹھانے کے بجائے ان کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایک کرو، یہ بھی واجب کفائی ہے۔ خطیب، مجتہد، دیگر جتنے بھی دینی ضروریات پوری کرنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت بھی واجب کفائی ہے۔ لیکن جو میں نے کہا نا آپ پہ مولانا بنانے والی بات نہیں ہے، دیکھو نا قرآن پڑھانا یہ مولانا کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، قرآن خالی مولانا صاحب کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر بنیادی شرعی احکام اٹھائیں، توضیح مسائل پہلے پیٹ پہ لکھا ہوا ہے، ساری توضیح یاد کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جو مسئلے روزانہ پیش آنے والے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہے، ان کا سیکھنا واجب ہے، یہ سب پہ واجب ہے، یہ خالی مولوی صاحب کا خاصہ نہیں ہے۔ یعنی اگر انجینئر بنے تو شیعہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے تو شیعہ ڈاکٹر بنے۔ ایک نقطہ اور بس بات ختم۔ میری کائنات دیکھیں نا، تربیت کرتی ہے ماں، تربیت کرتی ہے ماں، بیسک کردار ماں کا ہے۔ باپ نے کرنی ہے نگرانی۔ دو مثالیں خالی دے کر میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔
تو میں نے کہا تھا کہ وہ میتھڈ آف ٹیچنگ یعنی پڑھانے کا طریقہ، تربیت کا طریقہ کیا ہے، وہ جناب سیدہ کا بہترین طریقہ، چونکہ تربیت ماں نے کرنی ہے، کائنات کے سب سے پیارے گھر میں ماں نے کیسے تربیت کی۔ بی بی کی سیرت سے خالی 2 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے، اور اسی بات میری ختم ہو جائے گی، موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جناب سیدہ کا پہلا سبق، آج کی ماں اگر میری بات کو سن رہی ہیں سب، اور آپ گھر میں جا کے ڈسکس کیجئے گا، بی بی کا سب سے پہلا سبق ایک ایسی ماں کے لیے جو اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہے، یہ ہے کہ بی بی فرماتی ہیں، اب بی بی کی سیرت یہ ہے کہ بی بی اپنی عبادات میں اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ شریک کیا کرتی تھی، عبادات میں شریک کرتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ کہ روایات گواہ آپ کے سامنے، سرکار امن شہزادہ امن نے فرمایا کہ ماں نماز تہجد کے لیے اٹھتی تو ساتھ مجھے بھی جگا لیتی، میں ماں کے ساتھ جاگ جاتا ہے۔ فرمایا میں نے سنا ماں نے نماز شب کے آخری وتر میں سارے مدینہ کے لیے دعا مانگی لیکن اپنے گھر کے لیے دعا نہیں مانگی۔ تو میں نے سوال کیا کہ ماں اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا الجار ثم الدار، دعا میں پہل ہمسائے کی، اپنی باری بعد میں۔ دیکھیں اس کی یہ ہے سبق، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بی بی آخر نماز شب میں اپنے بچوں کو شریک کیا کرتی تھی۔ سبق کیا ہے یہاں پر؟ سبق یہ ہے کہ ماں اگر خود ابھی مجلس پہ آئی ہے برقع کر کے، چھوٹا سا برقع اپنی چھوٹی بچی کے لیے بھی تیار کرے، اگر ایک اپنا مصلی لائی ہے بڑا تو چھوٹا مصلی اپنی بچی اور بچے کے لیے بھی لائے۔ جناب سیدہ نے جو فرمایا اپنی عبادات میں اپنے بچوں کو شریک کر، پاکستان کی ماں نے ایک جگہ بی بی کی بات مانی لاشعوری طور پر۔ وہ کب مانی؟ اس عزاداری کی عبادت میں۔ یہاں پر آپ بچے کو ساتھ لے کر آئے، مائیں اپنے بچوں کو جھولیوں میں اٹھا کر لائیں عزاداری کی مجلسوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں نے جواب دیا۔ اب پاکستان کے کسی شہر میں بچے کو کہہ کر عزادار نہیں بنانا پڑتا، وہ خود بخود عزادار ہیں۔ کاش جو ماں جلوس عزا میں مجلس امام حسین میں اپنے بچے کو عبادت میں ساتھ لائی تھی، کاش یہ ماں خود بھی نماز پڑھتی، مصلی پہ بھی بچے کو ساتھ رکھتی۔ پھر جس طرح پاکستان کا ہر جوان ماتمی ہے، اسی طریقے سے پاکستان کا بچہ نمازی بھی ہوتا۔ اس لیے معصوم نے فرمایا خاتون گھر میں نماز پڑھے، مسجد بیتھا مسجدھا بیتھا، خاتون کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے ثواب کے برابر ہے، اس کا گھر ہی مسجد ہے۔ کیوں؟ اور خود جو میرے آپ جو مرد، مردوں کے لیے بھی معصوم نے فرمایا اپنی واجب نمازیں مسجد میں پڑھیں لیکن مستحب نمازیں۔ یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ تیرے گھر میں ایسے بچے ہوں گے جو تیرے ساتھ مسجد نہیں جا سکیں گے، طہارت نجاست کا ان کو پتہ کوئی نہیں، ہو سکتے مسجد نجس کر کے آ جائے، نہیں جا سکیں گے مسجد۔ لیکن اگر ماں بھی مسجد چلے گی، باپ بھی ٹوٹلی مسجد چلا گیا، وہ پھر گھر میں کس کو دیکھ کر نمازی بننے کی کوشش کریں گے؟ جب ماں اور ماں مستحب نماز، باپ مستحب نمازیں گھر میں پڑھے گا، ماں واجب نمازیں گھر میں پڑھے گی، تو ایسے ماں باپ کو دیکھ کے یہ بچے بھی خود بخود نماز کی طرف راغب ہو جائیں گے، اپنی عبادات میں اپنے بچوں کو شریک کر۔ آخری لفظ اور ختم۔ پھر دوسرا سبق جو ماں باپ کو سب کو دیا بی بی نے، اور خاص طور پہ ماں کو دیا، باپ دونوں کو سبق دیا بی بی نے۔ بی بی اپنے گھر میں چیک اینڈ بیلنس کا ماحول رکھتی تھی، نگرانی کرتی تھی اپنے بچوں کی باقاعدہ۔ حالانکہ بچے معصوم عصمت کبریٰ کی منزل پہ، لیکن جب شہزادہ امن مسجد جاتے ہیں، مسجد سے گھر واپس آتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے بیٹا اتنا بتا آج مسجد میں سنا کیا؟ حضرت فرماتے تھے اماں آج نانا پہ اتنی آیتیں نازل ہوئی اور تیرے بیٹے نے وحی کی آواز اپنے کانوں سے خود سنی۔ میں اس پہ ابھی نہیں پڑھنا چاہتا، وحی کی آواز اپنے کانوں سے خود سنی، اور اماں میرے ساری وحی زبانی یاد بھی ہو گئی ہے۔ اپنے نانا اور اپنے بابا کے گھر آنے سے پہلے ماں کو پوری وحی سنا دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن مولانا متقیان نے فرمایا تھا کہ ذرا آج میں خود بھی سنوں گا اپنے بچے سے۔ اس دن زبان اٹک گئی، فرمایا اللہ سید یہ رانی لگتا ہے میرے استاد آج میری بات کو سن رہا ہے۔ یہ باپ اور ماں دونوں کا کردار سامنے آتا ہے۔ ماں کا کام ہے نگرانی کا ماحول رکھنا، تربیت کرنا، اور باپ کا کام ہے ماں کی حوصلہ افزائی کرنا۔
آپ کی زوجہ اگر کہتی ہے کہ آپ کے بچے نے آج قرآن شروع کی ہے، آپ کہ میں کی کروں، میں تے کام کر کے تھک کے ہوں گھر اپنے، میں گھر بھی پہنچوں تھک ہار کر میں کیا کروں، قرآن شروع کر دیا تھا۔ جناب حوصلہ افزائی کرے زوجہ کی، اس کی وجہ کے لیے ابن ابی طالب جیسے بافضیلت انسان نے جب پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی زوجہ کی تربیت کا ثمر دیکھا اور اپنے بچے سے وحی کی آواز سنی، امام حسن مجتبی کا بھی حوصلہ بڑا، زہرا کا بھی حوصلہ بلند ہوا۔ اپنے گھر میں نگرانی کا ماحول رکھیں، نگرانی کا ماحول۔ بی بی کا بیٹا معصوم تھا، قسمت کبریٰ کی منزل پہ تھا، لیکن پھر بھی جب گھر سے باہر گئے واپس گھر آئے، بی بی نے کان چیک کیے میرے بیٹے نے سنا کیا۔ حالانکہ امام علیہ السلام معصوم ہے، وہ ناجائز چیز نہیں سنتے، لیکن اس کے باوجود بی بی نے سبق دیا مجھے رات کو۔ میں خود بھی معصوم ہوں، میرا بچہ بھی معصوم ہے، پھر بھی جب گھر سے باہر جا کے واپس آتا ہے میں اپنے بچے کے کان چیک کرتی ہوں، تو خود بھی غیر معصوم، تیرے بچے بھی غیر معصوم ہیں۔ جب بچہ گھر سے باہر جا کر گھر واپس ہے، اپنے بچے کے کان چیک کیا کر، حرام سن کے آیا یا حلال سن کے آیا، آنکھیں چیک کیا کر، جائز سنا ناجائز سنا۔ امیر کائنات تو اپنے گھر میں مکمل نگرانی کا ماحول رکھتے تھے۔ حضرت کے بچے خالی حسنین تو نہیں تھے، اور بھی تھے۔ حسنین شریفین کے علاوہ کسی اور بچے نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا تھا، خالی اتنا کیا تھا کہ گھر مہمان آ گیا تھا اور ابھی 2 دن باقی تھے مہینہ ختم ہونے میں، اپنے اگلے حصے، اور یہ ہم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں زیارات پہ جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے میری تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں، یہ ہوتا ہے چلتا ہے، یہ کوئی ناجائز کام بھی نہیں ہے۔ انہوں نے خالی یہ کیا تھا، کہا تھا مہمان گھر میں آ گیا، جو بیت المال میں سے میرے شہد کا حصہ بنتا ہے وہ مجھے 2 دن پہلے دے دیں، اگلے مہینے بھی تو دینا ہے، مہمان گھر آ گیا۔ انہوں نے متقین نے جب چکر لگایا تھا نا اس کا، اپنے اس خزانے کا، دیکھا ایک مرتبان کی سیل ٹوٹی ہے، فرمایا کیوں سیل ٹوٹی ہے؟ کہ مولا آپ کا ایک فرزند کیا مہمان اچانک آ گئے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ اپنے اگلے مہینے کے کوٹے میں سے ایڈوانس لے کر گئے ہیں، فرمایا آج کے بعد میرے کسی بچے کو ایڈوانس نہیں دینا۔ امت کی عام افراد اور میرے بچوں میں بیت المال میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ نگرانی کا ماحول گھر میں رکھے اپنے، اور یہ اس پہ تعجب نہ کیجیے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد انفیہ بھی علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، عباس بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن عباس اطاعت کرتے ہیں، محمد انفیہ حسین کو مشورے دیتے ہیں۔ ہاں جنگ صفین میں جب بوچھاڑ ہوئی اس کی تیروں کی، حضرت کے ایک فرزند کے قدم رکے، مالک اشتر نے کہا تھا یا علی عباس بھی تیرا بیٹا، حسنین بھی تیرے بیٹے، فلاں بیٹا بھی تیرا بیٹا، ان تینوں کے قدم نہیں رکے، تیرے فلاں بیٹے کے قدم کیوں رکے؟ امیر کائنات نے فرمایا تھا ان کا اور ہے، ان کی بائیں اور ہے۔ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ کوشش کر اپنے گھر میں نگرانی کا ماحول قائم کر۔ علم کل برآمد کرا دیا شیراز صاحب نے گزشتہ سرکار وفا کر دی، بس میں 2-4 جملے ان کے عرض کر کے بات ختم کروں۔ اللہ اکبر۔ سرکار وفا ماں سے وفا کے سبق سیکھ کر آئے تھے۔ اللہ جانتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جناب سیدہ کا مقام اپنا ہے، لیکن بی بی کے بعد مولا میر کی ازواج میں سے ایک ممتاز مقام ہے ام البنین کا۔ سادات کے گھر کتنی وفادار تھی بی بی، اتنی وفادار، خود کہا تھا یا علی میرا نام بدل دے، فاطمہ نام تھا نا، یا علی میرا نام بدل۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ بھائی موجود تھے جب ہم ادھر قم میں ایک علاقہ تھا عرب رہتے تھے، وہاں پر ہم نوح پڑھنے گئے تھے، تو وہاں پر عربوں کی مجلس ہو رہی تھی، عربوں کے برگاہ میں دعوت تھی، اس میں وہ جو عالمدین یہ جملہ پڑھ رہے تھے، میری کتاب میں بعد میں مل گیا، جب کہا نا میرا نام بدلیے، حضرت نے فرمایا یہ تو فاطمہ تو بڑا پیارا نام ہے، فرمایا نام بے شک پیارا ہے، لیکن جب بھی آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نظارہ کے بچوں کے چہروں کے رنگ بدل جاتا ہے، ان بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، ام البنین کو گوارا نہیں ہے میری وجہ سے زہرا کے بچوں کو اتنا دکھ پہنچے، تب امیر کائنات نے نام رکھا تو ام البنین بیٹوں کی ماں۔ اللہ اتنی پیاری
پیاری تربیت کر کے بھیجی تھی، نہیں تھکاتا آپ کو؟ کربلا کا شاعر نام شیخ قاسم ازری، اس نے ایک دن کربلا کا نقشہ کھینچنے کے لیے بیٹھا۔ کربلا میں توجہ، 10 محرم کو ماحول کیا تھا؟ پہلا شعر لکھا تھا یوم ابو الفضل استجارا بالہدا۔ کربلا میں 10 محرم کو سارا دین حسین کی پناہ میں تھا، لیکن حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ دو جملے بس میں نے پڑھنے، حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ لکھا، سوچا نہیں جو میں نے لکھا یہ شیعہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ شیعہ کے عقیدے کے مطابق امام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑا مرد میدان اور شجاع کوئی نہیں ہوتا، امام سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ جانتا ہے جب اور یہ جو میں نے لکھا نا کہ میں نے عباس کی پناہ میں امام حسین کو دے دیا، میں نے توہین کی امام حسین کی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عباس امام نہیں ہے، حسین امام ہے۔ یہ جملہ روک دیا، قلم آگے نہیں لکھا۔ جب رات کو سویا نا، خواب میں مولا حسین خود تشریف لائے، فرمائے کاظم جو تو نے لکھا تھا وہ بالکل سچ لکھا تھا، فرمائے تیرے شعر کی سچائی کی دلیل یہ اب حسین خود تیرا شعر مکمل کرے گا۔ کاظم کہتے ہیں جب میں اٹھا نا، آگے میرا شعر مکمل ہو چکا تھا، آگے مولا حسین نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا وَالشَّمْسُ قَدَلَ الْعِجَاجُ لِسَامَا۔ ازری اس وقت کی بات ہے جب میرا اکبر گھوڑے کی زین کو چھوڑ رہا تھا، میرے قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، جب کربلا کے سورج نے خاک کی چادر پہنی ہوئی تھی، میں بھی عباس کی پناہ میں تھا، میری زینب عباس کی اللہ میری زینب عباس کی پناہ میں تھی۔ نہ تھکاؤں زیادہ، اللہ اکبر۔ نہ پڑھا کر عباس کے بارے میں، منع کر دیا کر پہلے سے جا کر مولانا کو عباس اور حسین کی لڑائی نہیں پڑھنی، جنگ نہیں لڑنی کربل دی میں، کیونکہ نہ مت پڑھا کر، گناہ ہے گناہ۔ یا خیمے پھیرنے پر امام حسین کو لا دینا عباس سے گناہ ہے، یا ولید کے دربار میں سرکار وفا دھرنا دے دے میں نے نہیں جانا، گناہ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا حسین حکم دے عباس اطاعت نہ کرے، آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین حکم دے عباس اطاعت نہ کرے، نہیں ہو سکتا۔ آتر منظر دکھاؤں، اللہ اکبر، لٹا ہوا قافلہ۔ میں ایک جملہ کہہ، جب عباس نے مانگی نہیں اجازت، مولا حسین بڑی دیر لگائی، بڑی دیر کے بعد آخر میں ایک جملہ فرمایا عباس اگر جانا چاہتا ہے نا، فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ۔ میں نے شہادت نہیں پڑھنی، فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ، فرمائے ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر، ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ یہ لفظ ذہن میں رکھنے ہیں، فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ، ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام، لفظ ذہن میں رکھنے میں کہنا کہ چاہتا ہوں۔ قافلہ لوٹا ہوا آیا واپس، جناب ام البنین علی کی بیٹی زینب کے سامنے، زینب بیٹا تیرے اکبر کے مارے جانے کا ارمان، تیرے حسین کے پیاسے ذبح ہونے کا ارمان، تیری جوڑی کے کربلا میں ذبح ہو جانے کا ارمان۔ اللہ جانتا ہے یہ سارے پرسے پیش کر کے عباس کا نام لیے بغیر ام البنین زمین پہ بیٹھ گئے۔ جو میں نے پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا، کچھ کو سمجھ آ گیا۔ اللہ جانتا ہے اس وقت علی کی بیٹی خود اپنے مقام سے اٹھی، اماں اپنے عباس کا نہیں پوچھے گا؟ فرمایا زینب میں پوچھنا نہیں چاہتی تھی، بیٹا تو نے خود کہا ہے نا، پھر مجھے ایک بات کا جواب دے۔ کیا؟ فرمایا لوگ مدینہ کے کہہ رہے ہیں میرے عباس کو صرف 4000 نے مارا، 4000 کی جرت نہیں تھی میرے عباس کو گھوڑے کی زین سے اتار سکتے۔ زینب بیٹا مجھے اتنا بتا کربلا میں ہو کیسے گیا، 4000 نے مار کیسے لیا عباس کو؟ اس وقت علی کی بیٹی نے کہا جب آیا تھا نا تیرے بیٹا جنگ کی اجازت مانگنے کے لیے، اما تو اپنے عباس کو جانتی ہے، جتنے حسین کے لفظ ہوتے تھے اتنے کے عباس کا عمل ہوتا تھا۔ جب آیا تھا نا جنگ کی اجازت مانگنے، بھائی نے پابندی نہیں لگائی تھی، حسین نے جنگ سے روکا نہیں تھا حسین نے، لیکن جملہ یہ کہا تھا فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ الْأَطْفَالَ الْمَاءَ، عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر۔ حسین کے جملے میں جنگ کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس لیے تیرے بہادر بیٹے نے تلوار خیمے میں واپس رکھ دی، نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کے لیے، مشکیزہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے، جنگ کا کوئی سامان نہیں اٹھایا۔ اس وقت ام البنین نے پہلی مرتبہ ماتم کیا، فرمایا لو کان سیفک فی یدیک، او میرا لال کاش تیری تلوار تیرے ہاتھ میں، اجر کمال اللہ، لو کان سیفک فی یدیک، او میرا لال کاش تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے جاتا، لما دنا منہ احد، پھر میں دیکھتی کس کی جرت تھی کوئی میرے عباس کے قریب آ سکتا۔ ختم ہوگی میرے سے کی مجلس، عباس کا بہت بڑا دکھ ہے پانی،
بہت بڑا صدمہ ہے عباس کا پانی. آخری جملہ التماس سے دعا. اللہ اکبر. عرب شاعر ہے, کہتا ہے اللہ تجھے لے جائے مولا میر کی قبر پر, زیارت کتاب مفاتیح الجنان سے پڑھ لینا. نجف جاتا ہے تو کاظمین جاتا ہے امام موسیٰ کاظم کی قبر پر, زیارت کتاب مفاتیح الجنان سے پڑھ لینا. اللہ تجھے کربلا لے جاتا ہے مولا حسین کی قبر پر, زیارت کتاب مفاتیح الجنان سے پڑھ لینا. لیکن اگر عباس کی قبر پہ جا رہا ہے, ایک بات کا خیال رکھنا, ایک ادب کا لحاظ رکھنا. وہ کون سا ادب؟ کہ لا تذکرن عندہ سکینہ, عباس کی قبر پہ سکینہ کا نام نہ لینا. فَإِنَّهُ عَذَابُ الْمَاءِ, اپنی قبر میں تڑپ جائے گا غیرت مند, چونکہ حسین کی پیاسی بچی کو پانی کا وعدہ دے گا. اجرکم اللہ. اب کام کرے قبر کی پہلی رات, میری قبر میں تشریف لے مولا متقیان. میرا ایمان ہے جتنے مومن بیٹھے ہو, آپ کے جو بھی مرحوم ہے, میرے اپنے والد صاحب والدہ صاحبہ اور آپ کے جتنے مرحوم ہیں, سب کی قبر میں سرکار امیر تشریف لائیں گے. عرض کریں گے یا علی 8 محرم کو کیوں تکلیف فرمائی. فرمائیں گے دیکھو میرے عباس کی شہادت کے چند جملے پڑھیں گے جہاں والا میں. اس مجلس کے دوران جب پڑھے گئے تھے نا جملے, میرے عباس پہ کیا گیا سلام. اس محفل میں تیرا بیٹا موجود تھا, تیرا بھائی موجود تھا, تیری بہن موجود تھی, تیری نواسی موجود تھی, سب نے میرے عباس پہ سلام کیا. میں علی السلام کا جواب دینے تیری قبر میں آکا السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. نجف کا ذاکر ہے جس کا نام چہ قاظم سبتی ہے, وہ کہتا ہے کہ سید عالمین میرے پاس آگئے. فرماتا ذاکر پچھلی رات میں نے خواب میں سرکار وفا کو دیکھا. شہنشاہ وفا نے شکوہ کیا ہے ذاکر تو ان کے مصائب کیوں نہیں بیان کرتا. اللہ جانتا ذاکر نے کہا کہ بلا اس کے بعد جب ملاقات تو میری طرف سے عرض کر دیجیے گا, میں ان کی شہادت کا مضمون پڑھتا رہتا ہوں. جب اگلی رات زیارت ہوئی, عالم دین نے کہا مولا میں نے آپ کا شکوہ ذاکر کے سامنے بیان کیا تھا, لیکن ذاکر کہتے ہیں وہ تو آپ کی شہادت کا مضمون پڑھتا رہتا ہے. فرمایا بے شک میری شہادت پڑھتا رہتا ہے, لیکن میری سب سے بڑی مصیبت کو بیان نہیں کرتا. سید نے کہا قبلہ بیان فرمائیے آپ کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی. فرمایا سید جب بھی کوئی گھوڑے سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گر جاتا ہے, اپنے بدن کو زمین سے بچانے کے لیے ہاتھوں کے سہارے لیتا ہے. میرے دونوں بازو زینے ذوالجناح پہ قلم ہو گئے تھے, میں گھوڑے کی زین سے منہ کے بل زمین پہ آیا, جو تیر سینے میں لگے تھے وہ پشت کی. آخری جملے ختم ہوگی میرے حصے کی مجلس. اللہ جانتے ایک سید عالمین کے بارے میں نے جملے سنے ہیں, وہ بڑی معرفت والی شخصیت تھی. جب بھی حضرت امیر کی قبر پہ جاتے نجف میں کتاب کھول کے زیارت پڑھتے رہتے, کربلا ہوتے امام حسین کی قبر پر کتاب کھول کے زیارت پڑھتے, لیکن جب بھی عباس کی قبر پہ آتے اتنا غم سے نڈال ہو جاتے, کتاب بند کر دیتے, 2 جملے دل کی کتاب سے پڑھتے. سنے گئے جملوں پہ میری مجلس ختم ہو جائے گی. اپنے سب سے پہلے جملے میں غیرت مند کو خطاب کر کے فرماتے السلام علیکہ یا شباب الحسین, او حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام. میرا بھائی اکبر کے لاشے پہ نہیں کہا لوگوں میں غریب ہو گیا, قاسم کے لاشے پہ نہیں کہا لوگوں میں غریب ہو گیا, لیکن جب عباس کا سر جھولی میں ڈالا میرے مولا نے فرمایا حل من ناصرین. آخری جملہ ختم ہوگی میرے حصے کی مجلس. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے ہیں, مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا, مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا, مجھے نہیں پتا کون سا مومن روزگار مانگنے آیا. میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. پروردگار تجھے سید کے آخری جملے کا واسطہ جس کے بعد سید روتا ہوا قبر عباس کو چھوڑ دیتا, سنے گا سید کا آخری جملہ کون سا ہوتا, اور رو رو کے فرماتے السلام علیکہ یا حجادہ زینب, او علی کی بیٹی کا برکہ تجھ پہ میرا سلام. میرا بھائی جب عباس کا خالی علم خیموں کے اندر واپس آیا, زینب نے عباس کا کوئی بہن نہیں کی
کیا، میری آقا زادی کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ آگے، فرمایا واحد سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا حول ولا قوة